میں گھونگھٹ کے نیچے کانپ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا نکاح ہوا تھا اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے کہ کہیں میری حقیقت دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ میرا گھونگھٹ ڈھلک رہا تھا اور میں بار بار اپنے گھونگھٹ کو نیچے کر رہی تھی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو جاؤں۔ میں یہاں سے خاموشی سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ کا بھی دل جیسے ہتھیلی میں تھا۔ جو خوف مجھے لاحق تھا وہی خوف میرے ماں باپ کو بھی لاحق تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری رخصتی ہو جائے۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور میں اپنے دلہے سمیت اپنے سسرال پہنچ گئی۔ حالانکہ یہاں آج میری جگہ کسی اور کو آنا تھا، اور جس کو آنا تھا اس کو تو میں نشہ آور دوائیاں دے کر گہری نیند سلا کر آئی تھی، اور مجھے یہی خوف تھا کہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے پہلے میں رخصت ہو جاؤں۔ اور میرے تمام سسرالی یہی سمجھ رہے تھے کہ جس کو میری جگہ یہاں بیاہ کرانا تھا وہی آئی ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ تو دواؤں کے نشے میں دھت اسٹور روم میں سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور میں اور میرے ماں باپ نے ہی تو اسے رسیوں سے باندھ کر یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی سگی بہن تھی، جسے میں نے اور میرے ماں باپ نے نیند کی دوائیں دے کر سلا دیا تھا، اور اسے باندھ دیا تھا تاکہ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کوئی ہنگامہ نہ کر سکے، اور اس کے منہ پر بھی ٹیپ باندھ دیا تھا تاکہ میری رخصتی تک وہ کوئی آواز نہ نکال سکے۔ رخصتی والا مرحلہ طے ہو گیا تھا اور میں اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ ابھی تک میں نے گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا، اور میں گھونگھٹ کے اندر مختلف آیات کا ورد کرتی جا رہی تھی تاکہ کسی کو میری حقیقت پتہ نہ چل سکے۔ مگر کسی کو میری حقیقت پتہ نہیں چل سکی تھی، کیونکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں دلہن بنی ہوئی تھی، اور میرا یہ روپ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس بار بار میرا گھونگھٹ الٹ کر اپنے رشتہ داروں کو اپنی بہو دکھا کر داد وصول کر رہی تھی، کیونکہ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں سب لوگوں کی تعریفیں وصول کرتی اور اپنے اس روپ کا فائدہ اٹھا کر میں فی الحال کے لیے مطمئن ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ مگر جب مجھے کمرے میں بٹھایا گیا تو اپنے شوہر کا سوچ کر میری ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں اپنے شوہر کو بے وقوف نہیں بنا پاؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کی محبت کی شادی تھی۔ وہ میری بہن کو بہت پسند کرتا تھا۔ یہ رشتہ بھی اس کی کوششوں سے ہی طے پایا تھا۔ ویسے تو ہم دونوں بہنوں میں اتنی مشابہت تھی کہ ہمارے والدین بھی بعض اوقات ہمیں نہیں پہچان پاتے تھے اور غلط نام لے بیٹھتے تھے۔ ہماری آواز، شکل، جسامت کے ساتھ ساتھ رنگت بھی بالکل ایک دوسرے سے مشابہ تھی۔ مگر مجھے خوف تھا کہ میرا شوہر جس قدر میری بہن کی محبت میں مبتلا تھا وہ مجھے پہچان نہ لے، اور میرا خوف تب مزید بڑھ گیا جب کمرے میں آ کر سلام کرنے کے بعد میرے شوہر نے میرے سامنے بیٹھ کر میرا گھونگھٹ الٹا اور داد دیتی گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میرے شوہر میرے ہاتھ تھام کر میری تعریف میں زمین آسمان کی کلابیں ملا رہے تھے۔ میں گھبرائی ہوئی اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی محبت اور بے تابی کے قصے بتاتے ہوئے میرے شوہر نے ایک دم چونک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، میں نے اتنی محنت سے تمہاری جھجک کو اپنے ساتھ ختم کیا تھا، اور اب تم کافی حد تک میرے ساتھ بات چیت کر لیتی تھی، پھر آج کیا ہو گیا؟ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں اپنے شوہر کی اس بات پر بوکھلا گئی اور اس سے بولی کہ منگیتر کے ساتھ فون پر دوستانہ ماحول میں بات چیت کرنے اور شادی کی رات اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری بات پر میرے شوہر ہنسنے لگے، بولے کہ تم نے ٹھیک کہا، تم جیسی شرمیلی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی، ورنہ حسن تو میں نے بہت دیکھا ہے، لیکن حیا سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور تم میں حیا بہت زیادہ ہے۔ اپنے شوہر کی بات پر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مجھے لگا جیسے اس نے مجھے بھگو کر جوتا مارا تھا، حالانکہ میں بخوبی جانتی تھی کہ میرے شوہر صرف برائے بات کر رہے ہیں، اور یہ تعریف اور رشک صرف میری بہن کے لیے تھا۔ مگر پھر بھی ان باتوں نے مجھے شرمندگی میں ڈال دیا تھا۔ میں سر جھکائے خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں شرما رہی ہوں۔
وہ میری شرم و حیا اور خوبصورتی کی تعریف کرتے مجھے مزید سے مزید خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے پہلی ہی رات جان لیا تھا کہ میرے شوہر میری بہن کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں میری کوئی خامی یا کوئی بھی تبدیلی محسوس تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی خوشی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ وہ مجھ سے بولے، مجھے ابھی تک یہ سب خواب سا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ میں نے اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے اور ہر بار مجھے وہم ستاتے تھے کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میں تمہیں کھو دوں، لیکن آج میرے سب واہمے ختم ہو گئے۔ میرے شوہر کی باتیں مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جتنی شدت بھری محبت اور حساسیت میرے شوہر نے اپنی محبت کے لیے ظاہر کی تھی، وہ مجھے مطمئن کرنے کے بجائے سولی پر لٹکا گئی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس گھر میں مجھے بہت سنبھل کر رہنا تھا۔ ابھی تو میں نے عملی زندگی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ شوہر کی طرف سے تو میں تحفظات کا شکار ہو ہی چکی تھی، مگر ابھی سسرال والوں سے میرا خوف باقی تھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے سادگی میں اور عام زندگی میں دیکھ کر وہ سب کیسا رد عمل ظاہر کرنے والے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک سونے کا لاکٹ تحفے میں دیا۔ وہ لاکٹ بہت خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میرے شوہر مطمئن ہو گئے کہ مجھے تحفہ پسند آیا ہے۔ وہ بولے کہ میں اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ دینا چاہتا تھا، مگر مجھے تمہاری سادگی نے روک لیا۔ میں نے جب تمہیں منگنی کا مہنگا تحفہ دیا تھا تو تم مجھ سے ناراض ہونے لگی تھی کہ میں تمہیں دنیا پرست سمجھتا ہوں، اس لیے اتنا پیسہ ضائع کر رہا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات پر میں گڑبڑا گئی، کیونکہ مجھے وہ قیمتی لاکٹ بہت خوش کر گیا تھا۔ میرے شوہر تو ماضی میں کھوئے ہوئے تھے، بول رہے تھے کہ تمہیں نہ جانے کیوں میری محبت پر یقین نہیں آتا تھا، مگر اب تم میرے پاس آ گئی ہو تو میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں لالچی بالکل نہیں سمجھتا، بلکہ یہ میری محبت ہے کہ میں دنیا کی ہر خوشی، ہر قیمتی چیز تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اس پذیرائی اور محبت پر مسکرانے لگی۔ میرے خوف پر اطمینان حاوی ہونے لگا کہ میں اگر اپنے شوہر کے سامنے سنبھل کر رہتی تو پھر مجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکالنے والا تھا۔ شادی کے پہلے ہی روز میرے شوہر نے میری بہت مدد کی۔ مجھے اپنے گھر کا رہن سہن، سب کے مزاج سمجھاتے ہوئے میرے شوہر میرے ساتھ ساتھ رہے، حالانکہ وہ بہت بار پہلے یہ بات بھی ظاہر کر چکے تھے کہ یہ سب باتیں وہ پہلے ہی اپنی منگیتر کو بتا چکے تھے، مگر بھلا ہو ان کی خوشی کا کہ وہ ہر پرانی بات دہراتے میرے لیے آسانی پیدا کرنے لگے۔ میرے شوہر مجھے اپنی ماں اور بہنوں کے درمیان بٹھا کر خود خاندان کے مردوں سے ملنے چلے گئے۔ پہلا دن تو مہمانوں کے ساتھ مصروفیت میں گزرا، اور مجھ پر خاص توجہ ہونے کے باوجود بھی کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میری تبدیلیوں کو محسوس کیا جاتا۔ میں سب کے درمیان مہارانی بنی بیٹھی تھی اور مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں اپنی سگی بہن کی قسمت جی رہی تھی۔ ان محبتوں پر، ان توجہ پر اس کا حق تھا، مگر میری مجبوری نے مجھے یہاں لا بٹھایا تھا، اسی لیے میں نے خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ان محبتوں کو دل سے وصول کیا تھا۔ ولیمے پہ میں سسرالی رشتہ داروں اور مہمانوں سے ملتے ہوئے بھی بے چینی سے اپنے والدین کا انتظار کرنے لگی۔ میرا انتظار بڑھتا جا رہا تھا، مگر میرے والدین آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری پریشانی دیکھ کر میرے شوہر میرے پاس آئے، محبت سے مجھے تسلی دینے لگے کہ فکر مت کرو، یقیناً آنٹی اور انکل ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے۔ میں نے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائی، ورنہ میں جانتی تھی کہ اس دیری کی وجہ کیا تھی۔ میرے والدین شاید گھر سے ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ مجھے شک تھا کہ وہ ابھی تک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے جس کے باعث میری شادی ہوئی تھی، اور آج میں ولیمے کی دلہن بنی، سر اٹھا کر عزت سے بیٹھی تھی۔ اگر میرے والدین میری مدد نہ کرتے تو شاید آج میں اندھیروں میں سر جھکائے بیٹھی ہوتی اور ساری زندگی لوگوں سے منہ چھپاتی پھر رہی ہوتی۔ میرا دل اپنے والدین کی محبت سے بھرنے لگا تھا۔ اسی وقت میرے والدین مجھے آتے ہوئے نظر آئے تو میں خوش ہو گئی۔ میرے والد تو مجھ سے مل کر میرے شوہر کے پاس چلے گئے، جبکہ میری والدہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے غور کیا، میری والدہ بہت حواس باختہ سی لگ رہی تھیں، اور بمشکل سب لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے
وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھیں۔ میں پریشان ہونے لگی، بے صبری سے اپنی والدہ کے قریب ہو کر ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا اس نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ میرے سوال پر میری والدہ نے اس بات میں سر ہلایا، آہستگی سے بولیں کہ ابھی تو اسے صحیح سے ہوش نہیں آیا، وہ نشہ آور دوا کے بعد جتنی دیر اسٹور میں بند رہی اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بری طرح خراب ہو گئی ہے۔ ہم آج اسی کی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ غلطی سے میں نے دوا کچھ زیادہ ملا دی تھی، اس لیے اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ والدہ کی بات پر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ اب وہ کیسی ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہمارا کھیل سب کے سامنے کھل جاتا اور میرا بنا بنایا گھر خراب ہو جاتا۔ مگر میری والدہ نے مجھے اطمینان دلایا، بولیں کہ فکر مت کرو، شکر ہے ہم نے بروقت ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کرتے تو شاید وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میری والدہ تھکن زدہ سانس بھرتے ہوئے بولی کہ اسی کو سنبھالنے میں ہمیں وقت لگ گیا، لیکن اب وہ بہتر ہے، مگر ہوش ابھی بھی نہیں آیا۔ وہ بولیں کہ میں اور تمہارے ابا بس تھوڑی دیر کے لیے آ گئے ہیں تاکہ تمہارے سسرال والوں کو شک نہ ہو۔ ہمیں یہ خوف بھی ہے کہ پیچھے وہ ہوش میں آ گئی تو مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرے والدین اب بھی میری بہن کو بمشکل زندگی کی طرف لانے کے بعد اسی طرح منہ ہاتھ باندھ کر یہاں آئے تھے۔ میں بھی پرسکون ہو گئی کہ فی الحال کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ میری والدہ نے مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ انہیں کوئی شک نہیں ہوا۔ وہ اب بھی اسی خوشی میں مبتلا تھے کہ وہ اپنی محبت کو پا چکے ہیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی فرما برداری اور توجہ کا اتنا عادی کروں گی کہ کل کو اگر میرے شوہر کے سامنے کبھی سچ کھل بھی جائے تو وہ تب بھی مجھ پر یقین کرے اور مجھے ہی سچا سمجھے۔ میرے ماں باپ کچھ دیر بعد سبھاؤں سے معذرت کرتے واپس لوٹ گئے۔ جاتے جاتے رسماً مجھے اور میرے شوہر کو اگلے روز اپنے گھر آنے کی دعوت دی، مگر میں نے سلیقے سے انکار کر دیا اور شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پہلے ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے، ان کے گھر تو ہم اس کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ میری بات کو اور میری خواہش کو سمجھتے ہوئے میرے شوہر نے خوشگواری سے مجھے دیکھا، فوراً میری ہاں میں ہاں ملاتے معذرت کرنے لگے۔ میں نے شکر کا سانس بھرا کہ وہ شخص کچھ زیادہ ہی دیوانہ تھا جس کا مجھے فائدہ ہو رہا تھا۔ ولیمے کے بعد میری ہی خواہش پر میرے شوہر نے شمالی علاقہ جات جانے کا ارادہ بنایا اور یوں ہم اگلے ہی روز ہنی مون پر روانہ ہو گئے۔ اپنے شوہر کی محبت بھری سنگت میں سب خوف بھلا گئی۔ میرا اپنی والدہ سے فون پر مسلسل رابطہ رہا، جس میں میری والدہ مجھے میری جڑواں بہن کے بارے میں اطلاع دیتی رہتی تھیں۔ میرے لیے تسلی کی بات یہ تھی کہ میری بہن ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور اس کا دماغ غنودگی میں ڈوبا رہتا تھا۔ میری والدہ نے مجھے دبے دبے الفاظ میں سمجھا دیا کہ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے اپنے قدم مضبوط کر لو۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا۔ میں جانتی تھی کہ جلد ہی میرے شوہر بالکل میرے بس میں آ جاتے، کیونکہ میں چند دنوں کے بعد انہیں باپ بننے کی خوشخبری سنا دینا چاہتی تھی۔ کسی بھی مرد کی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے اور میں بھی اس کمزوری کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ میں بہت مجبوری کی وجہ سے رخصت ہو کر یہاں آئی تھی، مگر اب اتنی محبتیں پا کر میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں اس رشتے کو حق سے جیوں۔ سچ تو یہ تھا کہ اپنے شوہر پر میرا حق ہی تھا، کیونکہ میں ان کی بیوی بن چکی تھی۔ ہم چند دن ایک ساتھ رہے۔ اس عرصے میں نے پہلی بار اپنے شوہر کے مزاج کو قریب سے جانا تھا۔ انہوں نے میرا ہر خوف دور کر دیا تھا۔ انہوں نے چند دنوں میں مجھے اتنی محبت دی کہ میں اپنی حقیقت بھلائے غرور میں مبتلا ہونے لگی۔ چند دن میرے سکون سے گزر گئے۔ میرا دل چاہنے لگا کہ کاش میں اور میرے شوہر سب سے الگ رہیں تو مجھے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، مگر ہمیں واپس تو جانا ہی تھا۔ میرا بھی خواب جیسے وقت سے پہلے اختتام کو پہنچا۔ ہم واپس گھر پہنچے تو میں نے ساس نندوں کو تحائف دے کر خوش کرنے کی کوشش کی، تو میری نندوں نے اپنے تحائف میں اپنی ناپسندیدہ چیزیں دیکھ کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ بولیں کہ بھابی، آپ تو ہماری پسند بہت اچھے سے جانتی تھی، پھر آپ یہ تحائف کیسے لے آئیں؟ میں پہلے تو اس بات سے گڑبڑا گئی، کیونکہ شاپنگ کے وقت میرے شوہر نے یہ بول کر خود کو الگ کر لیا تھا
کہ تم تو جانتی ہو مجھے عورتوں کی شاپنگ کرنے کا نہ تجربہ ہے نہ دلچسپی ہے۔ میں چرب زبان لڑکی تھی، اسی لیے میں نے اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نندوں کو سمجھایا کہ میں جانتی ہوں یہ لباس اور یہ رنگ آپ کے ناپسندیدہ ہیں، مگر میں یہ اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ ایک نئی چیز آزمائیں، کیا خبر یہ آپ کو جچ جائے۔ میری بات ان کو پسند آئی، وہ دونوں خوش ہو گئی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری نندیں بہت سادہ سی لڑکیاں تھیں جن کو خوش کرنا بہت آسان کام تھا۔ میری ساس اور نندیں مجھ سے باتیں کر رہی تھیں، اور بہت سی ایسی باتیں جن سے میں ناواقف تھی، کیونکہ ان لوگوں میں میرا نہیں بلکہ میری جڑواں بہن کا رشتہ ہوا تھا، اور پھر منگنی بھی چند ماہ رہی تھی۔ وہ لوگ میری بہن کے بہت دیوانے تھے، اکثر ملنا جلنا تحائف دینا لگا رہتا تھا۔ وہ لوگ اس سے اکثر ملتے رہتے تھے، اور ابھی بھی ان کی باتوں میں زیادہ تر پرانی باتوں کا حوالہ شامل تھا۔ میں بمشکل ان کی باتوں کو سمجھ پا رہی تھی۔ میرے ہاں ہوں میں دیے جانے والے جوابات پر میرے سسرال والے کچھ ٹھٹکنے لگے تھے۔ ایک روز ہنستے ہوئے میری ساس نے مجھ سے بول دیا کہ بیٹا، تم شرمیلی تو ہمیشہ سے تھی، مگر تمہارے انداز میں ایک ادب ہوتا تھا۔ تم ہماری باتوں کے جواب ضرور دیتی تھی اور گھل مل کر رہنے کی طبیعت تھی، تو اب ایسا کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں ہمارا ماحول پسند نہیں آیا یا ہم سے اکتانے لگی ہو؟ اب تم گم سم اور کم گو لگنے لگی ہو۔ اپنی ساس کی بات پر میں بری طرح گھبرا گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے پکڑ چکی ہیں، جان گئی ہیں کہ ان کی بہو بدل چکی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو دیکھا جو کھوجتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ میں شادی کی وجہ سے تھکن کا شکار ہوں۔ پہلے شادی کی تھکن، پھر اس پر ہنی مون پر گزرے چند دن اور لمبا سفر، تو حقیقتاً مجھے تھکن بہت ہو رہی تھی۔ میں نے مہارت سے جھوٹ بول دیا کہ مجھ میں ایک خامی ہے، میں باتیں زیادہ وقت یاد نہیں رکھ پاتی، اس لیے جب آپ لوگ یوں پرانی باتوں کو چھیڑتے ہیں تو میں بہت سی باتوں کو یاد کرنے میں وقت لگا دیتی ہوں۔ میرے اس بہانے پر میری ساس نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری ساس میرے بہانے کو قبول نہیں کریں گی اور ضرور مجھ پر شک کریں گی، مگر میری قسمت نے یہاں میرا ساتھ دیا اور میری ساس میری بات کو قبول کر گئی۔ وہ مسکرا کر بولیں کہ تم آرام کرو، اپنی تھکن اتارو، اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میری ساس نے میری نندوں کو بھی سمجھا دیا کہ تمہاری بھابھی تھکن کا شکار ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ مجھے ان لوگوں کی محبت پر رشک آ رہا تھا، اور اندر کہیں میں افسردہ بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ بے خبر تھے، مگر میں جانتی تھی جس پر وہ لوگ محبت لٹا رہے تھے وہ ان کی حقیقی بہو نہیں تھی۔ مجھے اپنی بہن پر حیرت ہو رہی تھی۔ میری بہن ہمیشہ سے بہت دبو اور الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ کم ہی لوگوں سے ملتی جلتی تھی، مگر اپنے سسرال والوں کی اس کے لیے دیوانگی دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کیسے اس نے پورے گھرانے کو قابو میں کر رکھا تھا، کہ میرا ہر سچ جھوٹ آنکھ بند کر کے مان لیا جاتا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر گئی تو میرے والدین بوکھلا گئے۔ میری والدہ نے بتایا کہ میری بہن کافی حد تک سنبھل گئی ہے، اس لیے انہیں ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر کو خبر نہ ہو جائے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میرے شوہر جلدی روانہ ہو جائیں۔ میں اتنا تو جان چکی تھی کہ میرے شوہر مجھے وہاں رکنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور میری توقع کے عین مطابق رات کا کھانا کھاتے ہی میرے شوہر واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے بھی چلنے کا کہا۔ میں جلدی سے چادر اوڑھتی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میرے شوہر اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ واپسی پر گھر آتے ہوئے مجھ سے بولے کہ مجھے لگتا ہے میں تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ آج تم نے اپنے والدین کے پاس رہنے کی ضد کرنے کے بجائے جیسے میرے ساتھ واپس آنے کو ترجیح دی ہے، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ وہ مجھ پر دیوانہ وار محبت نچھاور کرنے لگے اور مجھ سے ہر بار کی طرح وعدہ کرنے لگے کہ وہ مجھ سے ہمیشہ محبت کریں گے، کبھی مجھے اداس نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی بےتابیوں اور توجہ پر میں نازاں ہونے لگی۔ اب مجھے پکڑے جانے کے خوف سے زیادہ یہ ڈر رہنے لگا کہ کہیں کسی روز سچ پتہ چلنے پر میرے شوہر مجھے چھوڑ نہ دیں۔ میرے شوہر نے ایک روز مجھ سے فرمائش کی کہ میں ان کے لیے کچھ بناؤں، وہ میرے ہاتھ کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں۔
میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اگر مجھے کچھ بنانا نہ آتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دراصل میری بہن کی کوکنگ بہت اچھی تھی، وہ کھانا بنانے کی شوقین تھی، جبکہ میں کھانا اچھا نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ آج میری حقیقت سب پر آشکار ہونے والی تھی۔ میری مہلت ختم ہونے کو تھی اور میں جلد بے نقاب ہو جاتی، مگر میرے شوہر کے جملے نے میری سانس بحال کر دی۔ وہ بولے کہ تمہیں سب بنانا آتا ہے اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ میٹھا بنا کر کھلاؤ گی، تم جیسا بھی بناؤ گی میں شوق سے کھاؤں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میرے سسرال والے سب کھلے دل سے مجھے کچن میں اپنی مرضی سے کچھ بھی بنانے کا بولنے لگے۔ میں نے کچن میں جا کر اپنی والدہ کو فون ملا کر کھیر بنانے کا طریقہ پوچھا اور بہت محنت سے کھیر بنائی۔ بہت کوشش کے باوجود مجھ سے میٹھا بہت زیادہ ہو گیا۔ میرے سسرال والوں نے مجھے نرمی سے یہ غلطی بتا دی، مگر میرے شوہر نے بہت شوق سے کھیر کھائی اور تحفے میں مجھے سونے کے کنگن پہنائے۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی، کسی دوسرے کی محبت پر حق جتاتی میں زندگی کو جی رہی تھی۔ میرے اندر کا خوف ختم ہو گیا تھا اور میرے اندر جو تھوڑی بہت شرمندگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس روز عملی زندگی میں باقاعدہ قدم رکھا تھا۔ میں گھر کے کاموں میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر اب اپنے شوہر کے لیے میں گھر کے کام کرنے لگی۔ میں تب اپنے شوہر کے نرم مزاج کو جان پائی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، کوئی مرد اتنا نرم مزاج اور خیال رکھنے والا کیسے ہو سکتا تھا۔ میرے شوہر کو میری کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ میری ہر خوشی اور خواہش کو پورا کریں۔ میں بہت مرتبہ گھر کے کاموں میں غلطی کر بیٹھتی تھی، مگر میرے شوہر غصہ کرنے کے بجائے برداشت کر جاتے، بلکہ اکثر غلطیوں پر یا کام خراب کر دینے پر جب میں خوف کا شکار ہو جاتی کہ شاید اب میرے شوہر غصہ کریں گے، میرے شوہر الٹا مجھے ہی تسلی دیتے اور نارمل کرنے کی کوشش کرتے۔ در حقیقت میرے شوہر کو جس سے محبت تھی وہ میری جڑواں بہن، فطرتاً بہت سلجھی ہوئی اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ اس میں سگڑاپا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، جبکہ میں گھرداری کے معاملات میں ہمیشہ لاپرواہی برت جاتی تھی، جس کی وجہ سے اپنے سسرال میں مجھے اکثر گھبراہٹ کا سامنا ہوتا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ میری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، مگر تب ایک روز میری والدہ کے فون نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ ایک معمول کا دن تھا جب میرے شوہر کام سے گھر آ چکے تھے۔ میں اپنے شوہر کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی جب مجھے میری امی کا فون آیا۔ میں نے فون اٹھا کر مسکراتے ہوئے سلام کیا، مگر آگے سے میری امی کی گھبرائی ہوئی سی آواز آئی۔ وہ بولیں کہ اسے ہوش آ گیا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں جو ان چند دنوں میں اپنی بہن کو بالکل بھلا چکی تھی، اپنی امی کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے ہاتھ لرزا کر رہ گئے۔ میں نے احتیاط سے ارد گرد نظر دوڑائی، اپنی امی سے پوچھا کہ اسے کچھ پتہ تو نہیں چلا۔ میری امی نے بتایا کہ وہ جاگتے ہی اپنی شادی کا پوچھنے لگی ہے۔ اس کا پہلا سوال یہی تھا کہ اس کی شادی ہو رہی تھی، پھر کیا ہوا اور وہ اس حال میں کیوں ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ اب جب میرا دل یہاں لگ چکا تھا، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، تو میری بہن ہوش میں آ گئی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا کہ اب وہ میرا گھر اجاڑ دے گی، وہ مجھ سے میری سب خوشیاں چھین لے گی۔ میری امی نے مجھے صبر دلایا، بولیں کہ رونا بند کرو، فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میری پریشانی پر میری امی بولیں کہ میں نے اسے یہی بول دیا ہے کہ لڑکے نے عین شادی کے روز تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں نیند کی دوا دے کر سلا دیا تاکہ تم ڈپریشن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ میں حیران ہوئی، والدہ سے پوچھا کہ کیا وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی؟ وہ بولیں کہ خاموش تو نہیں ہوئی، روتی جا رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تمہارے شوہر سے بات کر کے وجہ پوچھے، مگر ہم اسے ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ تم جلدی سے اپنا مقام مضبوط کرو تاکہ تم پر زیادہ یقین کیا جائے۔ اتنا بول کر میری والدہ کچھ دیر کے توقف کے بعد سرگوشی میں بولی کہ اب وقت آ چکا ہے، تم اگلا قدم اٹھاؤ۔ تم جانتی ہو اسی کے بعد تمہاری بہن کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔
ورنہ وہ جس قدر شور شرابہ کر رہی ہے ایک دن تمہارا شوہر چھین لے گی۔ میں اپنی والدہ کی بات پر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ چائے بننے پر میں نے الوداعی کلمات ادا کر کے کال کاٹی اور چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ اتنے دن بعد ایک بار پھر میں اسی خوف میں مبتلا ہوئی تھی کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، اور اس بار یہ خوف بھی شامل تھا کہ مجھے میرے شوہر چھوڑ دیں گے۔ میں یہاں مجبوری اور ضرورت کے تحت آئی تھی، مگر اب یہ میری پسند کی شادی بن چکی تھی۔ میں پریشان سی چائے لے کر اپنے شوہر کے پاس جا بیٹھی۔ میرے شوہر میری پریشانی محسوس کر کے بے چین ہو گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے شوہر اپنا آرام بھول گئے، مجھے اپنے پاس بٹھا کر فکر ظاہر کرنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں اطمینان دلا سکوں، مگر وہ بے سکون ہو چکے تھے۔ میرا سر دباتے ہوئے اپنی محبت ظاہر کرنے لگے اور میری آنکھیں اس محبت پر بھر آئیں۔ میں اسی چاہت اور توجہ کی عادی ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میرے شوہر ایک خوش شکل، کامیاب اور نہایت محبت کرنے والے انسان تھے۔ ایسا انسان جو ہر عیب کو اپنی محبت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اگلے 2-3 روز تک جب میری بیزاری اور پریشانی ختم نہ ہوئی تو میرے شوہر میرے لیے پریشان رہنے لگے۔ میری ساس نے ڈاکٹر کو دکھانے کا بولا تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد اطمینان دلایا کہ ایسی حالت میں عورت بیزار ہو جایا کرتی ہے۔ ڈاکٹر کے جملے پر میرے شوہر ٹھٹک گئے۔ میں بھی حیران ہوئی۔ تب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خوشی کی خبر میرے شوہر کو خوشی سے بے حال کر گئی۔ ڈاکٹر سے مختلف ہدایات لے کر میرے شوہر مجھے گھر لے گئے اور اب سب کو یہ خبر سنائی۔ میرے شوہر اکلوتے بیٹے تھے، اس لحاظ سے یہ خوشی کی خبر میرے سسرال کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ میرے سسرال والوں نے اس خبر کے بعد مجھے گویا سر پر بٹھا لیا۔ میرے شوہر کی محبت مزید بڑھ گئی۔ وہ میرا ایسے خیال رکھنے لگے جیسے میں کانچ کی گڑیا ہوں جو ذرا سی سختی پر ٹوٹ جاؤں گی۔ میں اس روز کے بعد سے مطمئن ہو گئی کہ اب میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میری والدہ بھی یہ سب سن کر خوش ہو گئی، مجھے بار بار ہدایات دینے لگی کہ اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میں بھی احتیاط سے رہنے لگی۔ تبھی ایک روز میری امی نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہو سکے تو گھر چکر لگاؤ، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ میں اپنی امی کے لہجے میں پریشانی محسوس کر کے گھبرا گئی۔ اب تو ویسے بھی میری زندگی کا ہر دوسرا لمحہ ایک نیا خوف لے کر آتا تھا۔ میں نے اگلے روز اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کام پر جاتے ہوئے مجھے میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیں، واپسی پر مجھے لے لیں، کیونکہ وہاں رہنے کے لیے میرے شوہر مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا وہ ہر وقت مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ میرے کہنے پر شوہر مان گئے۔ اپنے آفس جاتے ہوئے مجھے میرے میکے چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوئی۔ میری امی مجھے دیکھ کر اندر لے گئی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا اس نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ تب میری امی نے بتایا کہ میری بہن کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ وہ عورت میری امی کی بہت پرانی دوست تھی، حال ہی میں امی سے ملی تھی۔ امی نے انہیں اپنی بیٹی سے ملوایا تو انہیں میری بہن پسند آ گئی ہے، انہوں نے رشتہ مانگ لیا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اگر میری بہن کی شادی ہو جاتی تو میرے سر پر لٹکی خطرے کی تلوار ہٹ جاتی اور مجھے یوں ڈر ڈر کر زندگی نہ جینی پڑتی۔ مگر میری امی کے اگلے جملے نے میری ساری خوشی ملیا میٹ کر دی۔ وہ بولیں کہ رشتہ بہت اچھا ہے، ہم ہاں بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں مان رہی۔ شادی کے ذکر پر وہ رونے لگتی ہے۔ مجھے اپنی بہن پہ غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی وجہ سے سب کو لٹکائے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ سختی کر کے منوا لیں، وہ تو ہمیشہ سے دبو قسم کی لڑکی تھی، جس پر ذرا سی سختی کی جاتی تو فوراً سر جھکا دیا کرتی تھی۔ مگر میری امی نے پریشانی سے بتایا کہ میری اس زیادہ نشے دینے والی غلطی کی وجہ سے اس کی حالت بہت نازک رہنے لگی ہے۔ وہ بولیں کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اس لیے اس پر سختی نہیں کر سکتے، اور شادی ٹوٹنے کے بعد سے وہ بہت کمزور دل کی ہو گئی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ میں اپنی ماں کی باتیں سن کر بیزار سی ہو گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے مرنے سے پہلے مجھے کبھی سکون نہیں ملنے والا۔
میری امی میرے لیے کھانا بنانے چلی گئی۔ میں دبے پاؤں اپنی بہن کے کمرے میں گئی۔ چھپ کر اسے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے حد کمزور ہو رہی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے لب بالکل خشک ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ مجھے لگا وہ مرنے ہی والی ہے۔ میں خوف زدہ سی کمرے سے نکل آئی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے گھبرا کر اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کی تو وہ رونے لگی۔ بولی کہ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی جلدی شادی ہو جائے تاکہ گھر بار میں وہ سب کچھ بھول جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ وہ بولی کہ میں نے اسی مقصد سے تمہیں بلایا ہے۔ میں اپنی امی کی بات پر چونک گئی۔ وہ بولی کہ میں اسے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ تمہاری شادی ہم بہت خاموشی سے کر چکے ہیں۔ اب تم اس کے سامنے جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم کتنی خوش ہو اور شادی کے بعد کتنی عیش کر رہے ہو۔ تم دونوں ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کی ضد میں وہی کام کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ یقیناً تمہیں دیکھ کر شادی کرنے کا سوچے گی۔ اپنی والدہ کی بات سن کر میں نے فوراً سے اپنے شوہر کی دی ہوئی مہنگی جیولری زیب تن کی، اپنے چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیا۔ میں اپنی بہن کے سامنے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں اس سے مل کر بہانے سے اپنی خوشگوار زندگی کے بارے میں بتانے لگی۔ ہم دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں اور اب تو میں اپنے شوہر کی اتنی محبت پا کر کچھ زیادہ ہی نکھر گئی تھی۔ اس پر میرا مہنگا لباس، سونے کے زیورات نے میری دلکشی میں اضافہ کر دیا تھا۔ مگر مجھے تب حیرت کا جھٹکا لگا جب میری بہن نے اکتا کر رخ پھیر لیا۔ وہ بولی کہ تم اس لیے خوش ہو کیونکہ تمہاری محبت کی شادی ہے۔ یہ سونا زیور تب بھلا لگتا ہے جب دل راضی ہو۔ اس کا رد عمل میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا میں چاہے جس حال میں بھی رہتی، وہ زندگی سے اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں ہار مان گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شام ہوئی تو میرے شوہر مجھے لینے آ گئے۔ میں نے بہانہ کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے مجھے کھلی فضا میں سانس لینا ہے۔ میرے شوہر میری بات پر فوراً مجھے لے کر گھر سے نکل آئے۔ یوں میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے شوہر کو گھر میں گھسنے سے روک دیا۔ اس روز کے بعد سے میں نے اپنے میکے جانے سے پرہیز کیا۔ میری والدہ اکثر مجھ سے ملنے آ جاتی تھیں۔ میرے والدین اب ہر وقت پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ میری بہن کے بہت رشتے آ رہے تھے، مگر وہ سب رشتے ٹھکراتی جا رہی تھی اور بالکل زندگی سے بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ امی اسے دیکھ دیکھ کر ڈرنے لگی تھی کہ وہ کسی روز اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے بیٹھے گی۔ وہ پہلے بہت ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور لڑکی ہوا کرتی تھی۔ کبھی کچھ باتیں بچوں کی طرح ضد کر کے منوا لیا کرتی تھی، مگر اب تو وہ بالکل چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ یہاں میں بھی ہر وقت پریشانی کی وجہ سے طبیعت خراب کروا کر ہسپتال جا پہنچتی تھی۔ میرے شوہر مجھے خوش رکھنے کی کوشش کر کے ہلکان ہو چکے تھے، مگر میرے اندر یہ خوف جڑ پکڑ چکا تھا کہ کسی روز اچانک میری بہن میرے شوہر کے سامنے آ جائے گی اور اسے سب کچھ بتا دے گی۔ یہ خوف مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اسی پریشانی اور خوف میں مزید کچھ ماہ گزر گئے اور میں ایک روز طبیعت بگڑ جانے پر ہسپتال پہنچ گئی۔ 7ویں ماہ میں ہی میرا بیٹا پیدا ہوا۔ میں ہسپتال میں داخل تھی اور میرا بیٹا گھر میں میری ساس کے پاس تھا۔ پورا گھرانہ اس بچے کو پا کر بہت خوش تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع نہیں دے پائی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری بہن بھی میرا بیٹا دیکھنے آ جائے گی۔ میں جتنے روز ہسپتال میں رہی، میرے شوہر میرے پاس رہے، دن رات ٹکے رہے۔ تیسرے روز میں اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال سے واپس جا رہی تھی۔ جب گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہم نے سامنے دیکھا تو میری بہن سیاہ شال اوڑھے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے شوہر سختہ زدہ اسے دیکھ رہے تھے۔ میری بہن نے وہی شال پہن رکھی تھی جو میرے شوہر نے بہت شوق سے آرڈر پر میری بہن کے لیے بنوائی تھی اور منگنی کے بعد تحفے میں دی تھی۔ وہ اس شال کو اوڑھ کر جاتی تھی۔ میری بہن کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے، جبکہ میرے تو پیروں تلے سے زمین سرک چکی تھی۔ میرے سامنے ہی میرے شوہر بھاگتے ہوئے میری بہن کے پاس پہنچے، اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ یقیناً وہ اس بات پر الجھ گئے تھے کہ ان کی محبت اور بیوی ہم شکل مگر دو الگ لڑکیاں تھیں۔ میں کچھ فاصلے پر ساکت کھڑی تھی۔
میری بہن نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو میرے شوہر سے چھڑوایا اور تلخی سے بولی کہ آپ نے کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا ہے؟ کیا بھول گئے کہ مجھ سے منگنی کر کے شادی کے روز دغا دے کر چلے گئے تھے؟ تم جیسے بے وفا مرد ہوتے ہیں جو ہم جیسی لڑکیوں کو سنہرے خواب دکھا کر پھر ان کی زندگی سے ہر رنگ نوچ کر انہیں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ میری بہن کے الفاظ کی سچائی اس کے وجود پر بالکل واضح تھی۔ وہ ان چند ماہ میں واقعی زندگی سے محروم لڑکی لگنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے اس کے الفاظ پر پلٹ کر بے یقینی سے مجھے دیکھا تو میں نظریں جھکا گئی۔ وہ بولے کہ میں نے کب بے وفائی کی؟ میں تو تمہیں پانے کے لیے آخری لمحے تک بے چین تھا۔ تمہارے گھر بارات لایا، تمہیں بیاہ کر بھی لے گیا۔ اگر یہ تم ہو تو وہ لڑکی کون ہے جسے تمہارے والدین نے تمہاری جگہ میرے حوالے کیا تھا؟ میرے شوہر نے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو میرا دل چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ میری بہن نے بھی میرے شوہر کے سوال پر پہلی بار مجھے دیکھا اور صدمے سے ساکن رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ سسک کر بولی، تم کیسے مرد ہو جس نے ضد کر کے مجھ سے منگنی کی اور شادی میری بہن سے کر لی؟ وہ مجھے دیکھ کر غم زدہ سی بولی، کیا تمہاری عزت سے کھیلنے والا تمہارا محبوب یہی شخص تھا؟ اسی لیے تو اس نے تمہیں اپنا لیا۔ مگر میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں استعمال کیا گیا؟ میرے جذبات سے کیوں کھیلا گیا؟ میری بہن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صدمے سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ میرے شوہر اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتے یا مجھ سے سوال کرتے، میری بہن سامنے بے جان سی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میرے شوہر پاگلوں کی طرح اسے پکارتے، جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھانے لگے۔ یہ منظر میری آنکھوں میں مرچیں بھر گیا۔ میں وہاں کھڑی رہ گئی اور میرے شوہر میری بہن کو لے کر ہسپتال کے اندر بھاگ گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی محبت میں نہیں بلکہ وہ لڑکی تھی جو موت کے منہ میں تھی۔ جو غلط فہمی میرے ماں باپ نے اور میں نے پھیلائی تھی وہ جلد دور ہو جاتی۔ میں اپنا انجام جان گئی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال سے نکلی، رکشہ لے کر گھر پہنچی۔ میری حالت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ میری امی مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ میں نے چیختے ہوئے اپنی ماں سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو وہ بولیں کہ وہ بہت بیمار رہنے لگی ہے، آج بھی میرے کہنے پر اپنے علاج کے لیے ہسپتال گئی ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ ہم نے جتنا بھی کھیل کھیلا مگر اسے اللہ نے میرے شوہر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ وہ سب کچھ سن کر مجھے کوسنے لگی، بولی کہ تم جیسی بدکردار بیٹی کے لیے ہم نے اپنی معصوم بیٹی کو اتنی اذیت دی اور تمہیں اس کی جگہ بھیجا، مگر دیکھو قسمت نے پھر تمہیں ہمارے سر منڈ دیا۔ میں بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو ایک عرصے بعد پھر سے مجھے ہی لان تان کر رہی تھی۔ میں نادم ہو گئی۔ میں اور میری جڑواں بہن دو الگ شخصیات کی مالک تھیں۔ میں جتنی تیز ترار اور بے باک تھی وہ اتنی ہی سیدھی اور معصوم سی تھی۔ میری دوستی ایک لڑکے سے ہوئی جو میرے حسن کا دیوانہ تھا۔ ہماری دوستی کو کچھ عرصہ گزرا تو اس لڑکے کی ضد پر میں اس سے ملنے اس کے فلیٹ پر چلی گئی، مگر وہاں اس لڑکے نے میرے ساتھ زبردستی کر کے میری عزت لوٹ لی۔ میں لٹی پٹی گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ میری بہن کا اسی روز بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ میری بہن اس رشتے پر راضی نہیں تھی کیونکہ وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی، مگر وہ لڑکا اس کی محبت میں بری طرح گرفتار تھا۔ جن دنوں میں اپنی بد کرداری کی وجہ سے اپنا سب کچھ گنوا کر اندھیروں میں چھپی رہتی تھی، ان دنوں اس لڑکے کی ضد پر میری بہن کی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی تھی۔ منگنی کے بعد بھی کتنا عرصہ میرے والدین نے میرے بارے میں میری بہن کے سسرال والوں کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ مجھ جیسی ناک کٹوانے والی بیٹی کو زمانے میں متعارف نہیں کروانا چاہتے تھے۔ میری بہن کی شادی کی تیاریاں ہوئیں۔ انہی دنوں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرے ماں باپ اس خبر پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مجھے چھپانا مشکل تھا اور اپنی عزت رکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجبوراً میرے والدین نے شادی کے روز
صبح صبح میری بہن کو نیند کی گولیاں دے کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسٹور روم میں بند کر دیا، اور میں اپنی بہن کی جگہ دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ میرا شوہر میری معصوم بہن کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اس لیے وہ اس کی بے وفائی برداشت نہیں کر پائی، اور میں وہاں اس کے حصے کی خوشیاں سمیٹتی جا رہی تھی۔ پھر میری امی کی دوست ڈاکٹر نے ہمارا ساتھ دیا، اور یوں میری 2 ماہ کی پریگننسی کو میرے شوہر کے سامنے 1 ماہ کی بنا کر پیش کیا۔ میرا بیٹا بھی اپنے وقت پر ہوا تھا، مگر اسی ڈاکٹر نے اس بچے کو 7 ماہ کا کہہ دیا۔ ہر وقت کی پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے میرا بیٹا بہت کمزور تھا، اس لیے 7 ماہ کا ہی لگتا تھا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر میری بہن میرے شوہر کے سامنے آ گئی، اور اب میں جانتی تھی وہ میرے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دے گی۔ میرے والدین نے میرا مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد جب میری بہن کی حالت سنبھلی تو اسے ایک بہترین ہسپتال میں باقاعدہ علاج کے لیے داخل کروا کر میرے شوہر ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، ہمارے دھوکہ دینے پر غصہ ہونے لگے۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی، میرے بیٹے کو لا کر ہمارے حوالے کر دیا۔ میری بہن نے سگے ماں باپ کے اس دھوکے کو دل سے لگا لیا۔ میرے ماں باپ نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو وہ سرد مہری سے بولی کہ اس کا اب اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہوئے چند ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے سابقہ شوہر نے میری بہن کو سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لی ہے۔ وہ اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے گیا ہے۔ میری بہن نے میرے ماں باپ کو تو معاف کر دیا ہے، مگر اس نے اس گھر میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، اپنے اور اپنے ناجائز بیٹے کا خرچ خود اٹھاتی ہوں۔ میرے دل میں سے آج تک اپنے سابقہ شوہر کی محبت نہیں نکل پائی، مگر میں جانتی ہوں میں اسے بھول چکی ہوں، کیونکہ اس شخص کی محبت کی اصل حقدار اس کے پاس پہنچ چکی ہے، اور جتنا وہ میری بہن کا دیوانہ تھا اب وہ یقیناً دنیا بھلا چکا ہوگا۔